أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جي الذين آمنوا تؤمنون كفروا جلدوا إن أكبوا فنتقلبوا والخاسرين بالله مولاك وخير الناصرين وسنفر قلوب والذين كفروا ولا بئين وإلا وزن سلطان والمنان والبئس المصير والظالمين ولقد وصدقكم إلا وعد لو تصوا بإذن وحتى تسروا وراتون وأمن وسيء ومن على ودهين ومنكم جلود الدنيا ومن جلود إن إذا جبروا ولقد وأنكم وانفزل ونعم مؤمنين وإن تسومنا تسوء وجدوا وأكرم فانتوا أمان وتورون وإن وسبوا لكبير تعلمون. ایمان مانو اگر پیروی کرو گے تم کافروں کی تو پھیلاؤ دو گے تمہارے اٹھتے پاؤں کفر کی طرف لوٹوں کے نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ اللہ حامی ہے اور تمہارے سب سے مدد فرمان ہے. ابھی ہم دار کے کافروں کے دلوں میں اور انہوں نے شریک بنا لیا اللہ کے ساتھ جس کے لیے نہیں اتاری کوئی دلائل اور ٹھکانہ ادائے جہنم اس کی بڑی جگہ جہنم. بے شک سچ کر کے دکھایا تم میں سے اپنا وعدہ جب سے تم قتل کر رہے ہو کافروں کو اس کے حکم سے جہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور جھکنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں نہیں فرماتے تم نے اس کے بعد اللہ سے دکھا دیا اور تمہیں جو کچھ تمہیں پسند کرتے تھے باعث تم میں سے طلبگار دنیا کے باعث تم سے آخرت کے پیچھے ہٹایا اور تمہیں اس کی تعقب سے تک ازمائے اور بے شک اس تمہیں معاف فرمایا. تمہیں اللہ تعالیٰ بہت فضل کرم فرمانے والا ہے. مومنوں پر یاد کرو جب تم بھاگو رہے تھے تو سر کر دیکھتے تھے نہ تھے حضور وسلم بلا رہے تھے تمہیں پیچھے اللہ پہنچا دیا تم غم کے بدلے غم تم نہ غمگین ہو گئی اور مصیبت میں پہنچی. اللہ خبردار جو تم کر رہے ہو. جی الذین آمنو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کافر منافقین کی پیروی سے منع فرمایا ہے کیونکہ کی پیروی دنیا آخرت کی ہلاکت کا باعث ہے. اس لیے ساتھ ہے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم ان کے اٹھے پاؤں کافروں کی لیے پھیر دو گے اور اس طرح نقصان اٹھاؤ گے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اس کی اطلاعات اور دوستی کے بھرے اس لیے مدد طلب کریں اور اس پہ بھروسہ کریں اگر تمہارا حامی اور بہتر مددگار فرمانے والا ہے اور ان کی خوشخبری دی اور ان کی دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دے گا اور ان کی کفر شرک کے سبب انہیں دنیا میں ذلیل رسوا کرے گا آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. اب جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ دوسرے نے فرمایا کہ مجھے 5 امور ایسے عطا کیے ہیں جو کچھ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے. ایک ماہ مسافت مجھے دبان سے نوازا گیا. میرا لیے زمین کو مسجد اور پاکیزہ ذریعہ بنایا گیا. جہاں میں نماز کا وقت ہو جائے تو میری امتی وہی جگہ مسجد اور طہارت کا ذریعہ ہے. مال غیبیت تیسرا مال غیبیت میں میرے لیے حلال کر دیا. چوتھا میری شفاعت عطا کی گئی اور پانچواں ہر نبی مخصوص مبارک کر دیا گیا. ہر نبی قوم کے مبارک کر دیا گیا لیکن مجھے تمام لوگوں کے لیے مبارک کیا گیا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کے دلوں میں میرے لہب ڈالا اللہ تعالیٰ نے میری نصرت فرمائی. دوسری روایت ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں. پہلی نمبر پہ مجھے سرخ ساگ مبارک کیا گیا. نمبر 2 زمین میری لیے پاس کے ذریعے مسجد بنا دی گئی. تیسرا میری لیے مال غیبیت میں حلال کر دیا گیا ہنکے سے پہلے کسی نبی کو حلال نہیں تھا. چوتھا ایک ماہ مسافر تک میرا مدد دی اور مجھے شفاعت سے نوازا گیا. تمام نبیوں نے اپنی شفاعت سے طلب کر لی. میں نے اپنی شفاعت سے امتوں کو چھپا رکھی. جس کا حال میں موت آئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. اگر بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو سفیان کے دل میں داب ڈالا اور دیا اور اس لیے کہ وہ گزر احد کے بعد مکہ کے دور گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو سفیان نے غزوہ احد میں تمام نقصان پہنچانے کا مدینہ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں داب ڈال دیا. وَلَقَدْ
फसदकुम वादला। अब बात फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ फतह नसूर का वादा फरमाया और इस आयत के में इस तरह है, ये वादा ऊँट के दिन था, क्योंकि उस वक्त दुश्मन की तादाद 3000 थी। तब मुकाबले में आते ही उसके कदम उखड़ गए और मुसलमानों को गज़वा फतह की कामयाबी हासिल हुई। और तीन अंदाजों को देवी अब्बास पास हिम्मत थी कि वद फतह नुसरत का वादा जो साबित कदम इज्जत तमाम मौके है, और साथ है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ किया और वादे की इंतहाई पूरा किया, और तुम काफिलों को फतह कर रहे थे जब तुमने बुद्धि का मुजरा किया और बहुत झगड़ा करने लगे और तुमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम के नाफरमानी किया गया, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें नुसरत कम नहीं अता फरमाई और जिसे तुम्हें पसंद है। तुम में से बाहर दुनिया को पसंद करते हैं वो लोग सिर्फ मारे गिबी की रबक रखते हैं, बायस आखिरत की तरजीह देते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारी खता माफ कर दी। अल्लाह ताला ने मस्कीन की कसरत और मोमना की किल्लत की नजूमी जानता है। अलामा जरी तबरानी का कौल है, किसी मुलात है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मानस नबूद नहीं किया। अपने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस जिस तरह गज़वा उहद में अपने नबी की मदद की, इसी तरह किसी और गज़वे में मदद नहीं की। लोगों ने तुज्जुब का ज़ाक किया तो आपने फरमाया कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की तरफ फैसला हुक्म है। अल्लाह ताला गज़वा उहद के बारे में साफ फरमाता है कि अल्लाह ताला ने तुमसे अपना वादा सच करके दिखाया और तुम उसके हुक्म से उन्हें कत्ल करने लगे। जब तुम बुज़दिल हो गए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बारे में जगने लगे तो उनके हुक्म की नाफरमानी की। उसके बाद अल्लाह ताला ने तुमने मुझे दिखा दिया, तुम्हें पसंद किया। नाफरमानी करने वालों से ना तीन अंदाज हैं जिसकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घाटी के मतुकी है हुक्म दिया कि जहाँ पीछे से आने वाले दुश्मन का ख्याल रखना, अगर वो शिकस्त से दुचार हो गए तो अपनी जगह ना छोड़ना। अगर तुम हमें हमें बालगी भी खतरे करते देखो तो हमारे साथ शरीक ना होना। फिर जब मुसलमान मस्कीन शिकत दिए कि बगैर मारगी भी जमा करने मुश्किल हो गए तो तीन अंदाज मुजाहिदीन शामिल हो गए और सफ़ेद दलम बलम हो गई और कफार की दूरी अखाड़ी पारी पाए और घोड़े सवारी पर दाखिल हो गए और मुसलमानों पर पीछे हमला कर दिया। इस तरह अचानक हमला मुसलमानों के मन उखड़ गए और मुसलमान शहीद हो गए और टाइम में इस्लाम का पल्ला भारी रहा। लेकिन मस्कीन ने हमदर कतल हुए और मस्कीन ने हम पीछे से हमला किया तो पल्ला भारी हो गया। सतान ने मसूब कर दिया कि हजूर सब शहीद हो गए, लेकिन मुसलमानों ने इस जबान पर यकीन कर लिया और थोड़े जब जब इनकी निगाह मुबारक पर पड़ी तकरीबें भूल गई और वो खुशी से हजूर की तरफ बढ़े और आप सफर मारे थे। इस कौम पर अल्लाह का गजब हो जिसने हजूर का चेहरा खून से लुड्डा कर दिया। आपने फरमाया हम पे गालिब नहीं आ सकते। इतनी में अबू बशर पहाड़ की धान में से बुलंद आवाज में बड़े हब्बल बोले और कहने लगे, मोहम्मद सल्लम कहाँ हैं? इब्नी फाका बिन अब खताब कहाँ हैं? हजरत मन किया, या रसूलल्लाह मैं जवाब ना दूं? आपने फरमाया क्यों नहीं जरूरी दो, जवाब दो। उन्होंने कहा, जवाब कहा, अल्लाह बुलंद वाला इज्जत वाला है। अबू सफा ने कहा, अबू लाफा इब्न खत्ताब कहाँ हैं? आजम ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह अबू बकर मैं उमर में हूँ। उसने कहा, ये जंग का बदला है। गद्दिस तो इस जंग जारी रहती है, जंग के किनारे के दोनों मंत है। हजरत उमर ने जवाब दिया कि मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकते। हम सौदा जन्नत में हैं और तामुतकी जन्नत में हैं। अबू सफान ने कहा, तुम्हारा ये ख्याल है कि सही है तो वाकई तुम घाटी में करने लगे। तुम्हारे मतकू में से 22 के नाक कान कटे हुए हैं, लेकिन ये हमारे सरदारों के हुक्म से नहीं हुए, लेकिन हम उनको नापसंद नहीं करते। हदीस करीब अब हजरत इब्न अब्बास की मसला से है। जंग उहद में ना तो कोई असलाह था ना उसकी बद गुलामी थी। आगे और मुस्तर की रवायत है। दूसरे से या दूसरों से अब्दुल्ला मसूद फरमाते हैं कि गुज़वा उहद पे औरतें सफर में पीछे देखभाल करती थी और इनमें से कोई ताली दुनिया नहीं था और इस बात पर कसम खाऊंगा सच कहूँ
حتیٰ کہ اس آیت نازل ہوئی کہ منکم وجلدوا دنیا، یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمت دی بھی کی اور لات چھوڑی، مال غیبت جمع کرنے لگے، اور جو کفر پلٹ گئے اور حملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ انصاری اور 2 مہاجر باقی رہے۔ جب مسکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تو آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے جو انہیں پیچھے ہٹائے۔ ایک انصاری اٹھا اور مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور جب مسکین گھیرے تنگ کیا تو آپ نے یہی اثر فرمایا، اسی طرح انصاری صحابہ دیگر شہید ہو گئے۔ آپ نے مہاجر سے فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھیوں سے نہیں کیا۔ ابو سفیان نے بن نواز سے کہا، آپ نے فرمایا کہ جواب دو، اور جواباً کیا، اور ہمارے پاس غزنی بت ہے، تمہارے پاس غزنی نہیں۔ آپ نے فرمایا جواب دو، اللہ مولا ہے، اللہ قافلوں کا مولا ہے، ہمارا مولا ہے، قافلوں کا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ جنگ کا بدلہ ہے۔ کہنے لگے ہم نے فلاں کے بدلے فلاں کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری سودا زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں، عذاب میں مبتلا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تمہیں مقتول میں سے باعث کا مسئلہ ہے اور تو نے اس کو کم دیا نہ روکا، اسے پسند کیا نہ پسند، جس چیز سے مجھے خوش کیا اور ناپسندہ ہے۔ اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر دیا، ہندا نے اس کی جگہ چھپایا اور نگر نہ سکی۔ حضور سے پوچھا حضرت حمزہ کی گوشت کا کوئی حصہ کھایا؟ انہوں نے اس کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کی کسی عضو کا جنم نہیں چاہتا۔ آپ نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا، حضرت حمزہ کے پہلو پر رکھا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انسانی جنازہ اٹھایا گیا اور حمزہ کا جنازہ پڑھایا، اور اسی طرح 17 افراد جنازہ لایا گیا اور حضرت حمزہ کی ملک کی مرتبہ نماز پڑھائی۔ اسی برات سے مرمی عزوگ ہد کے دن جب ہم مسکین کے مقابلے میں نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 عددوں کا دستہ پہاڑی کی دوری مقرر فرمایا، عبداللہ کون امیر بنایا، اور آپ نے آپ پہ غالب آ گیا اور مسلمان غالب آ گئے، حتیٰ کہ مسکین عورتیں بٹواسی کے مقابلے ادھر بھاگنے لگیں۔ یہ صورتیاں دیکھ کے پہاڑی دوری کہنے لگی، اور ہم بھی قبائل کبیر اکٹھا کریں۔ اس کے امیر عبداللہ نے کہا ابو نے ہمیں یہاں نہ ڈرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کو ماننے سے انکار کر دیا، مالک بھی اکٹھا کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ کفر اچانک حملہ کرنے سے طرح مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ابو سفیان تیرے پہ چڑھ کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جواب دیا منع فرمایا۔ اس نے کہا کیا تم ابو بکر ہو؟ آپ نے جواب دینے منع فرمایا۔ اور تم عمر ہو؟ انہوں نے جواب دینے منع کرنے۔ کیا یہ سب لوگ جنگ میں آ گئے ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو ضرور جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کے حضرت محمد جب نہ لگا، اور اللہ کے دشمن تو چھوٹا ہے، اللہ سب تجھے رسوا کرنا باقی ہے۔ ابو سفیان نے کہا ایک بلند والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو بزرگ برترا عظیم ہے، اور سب ابو سفیان مقوس ہے۔ حضرت ایسے روایت کہتے ہیں جنگوں میں جب شکست ہوئی تو اللہ مچھوری کی خبر اور خزی کا جمن کی مسلمانوں کی توانوں عزت میں ہیں اور پکارتے ہیں اے اللہ یہ میری والد جمن کسی کی نہ سنی، بھاگے اور ان کے والد سے شہید کر دیں گے۔ خزیقہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، اور علوم فرماتے ہیں کہ حضرت خزیقہ یہ بڑائی آخری دم تک دی۔ اور عبدالزبیر فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہندا اور ان کی ساتھی عورتوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ جب دشمن بھیگ بھاگ کے بھاگے تو تیلوں پر 300 بدر کی سواری کی بیت پر شریک ہو گئے اور اس پام میں خالی چھوڑ گئے، اور اسی طرح پیچھے ہو گئے، اور کسی بن نواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہو گئے ہیں۔ معاملہ الٹ گیا، لیکن مسیحی امداد پہنچ گئی اور جھنڈا اور مسکین کے حوالے کر دیا۔ اور فلم عدم خطاب طلاب زبیر اور دوسرے مہاجرین انصاری کے پاس آئے جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے، اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ سعادت حضور کی وجہ سے۔ انہوں نے کیا تم نے ان کے بعد زندہ کیا کرو گے؟ جس کے بدلے انہوں نے جہاں قربان کرنے کے لیے اس کے لیے قربان ہو جاؤں گے۔ مسکین
کی صفوں میں بڑھیں گے اور جو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، یہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لگا کہ مجھے رسول کے ساتھ کسی جنگ میں حاضر ہونے تو موقع حاصل ہو اور دلیری سے لڑو، اور چنانچہ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور مسلمان اپنی مسکین اور خدا میں معذرت کرتے ہیں۔ جو کچھ مسکین نے کہا اسے بڑی ہوئی توار آگے بڑھے، اور راستے میں سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کا کام کا ارادہ ہے، فرمایا کہ مجھے اونٹ کی پڑے میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کا اسی سے ہی زیادہ توار نظر زخم میں، حتیٰ کہ آپ کی بہن کی انگلی کے پودوں کو دیکھ کر شناخت کی۔ ایک آدمی نے حج کے لیے آیا اور مسجد نبوی میں بیٹھے لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ بتایا کہ یہ قریشی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کے درمیان یہ بزرگ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ عمر ہے۔ یہ وہ شخص حضور کے پاس